ماہ مقدس رمضان مہربان ہمیں خدا کی محبت سے لبریز کرنے کے لیے تشریف لے آیا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں بھرا مہینہ، دن بھر کے بھوک پیاس اور نفس کے منہ زور گھوڑے کی لگام کھینچے رہنے سے آج سنگت میں موجود لوگوں کے چہرے پر ایک عجیب سی تمتماہٹ تھی۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس نے سارے دوستوں کی مادی خواہشات کی گرفت کو قدرے ڈھیلا کر دیا تھا۔ شاید 14-15 گھنٹے زمین سے پیدا ہونے والی اشیاء کے استعمال سے خود کو روکے رکھنا ایک کمال تھا، ایک جاں گسل ریاضت ہی تھی۔ وقت عصر کے بعد تو لوگوں کی حالت کچھ اور ہی دیدنی تھی۔ پیاس سے ہونٹ خشک ہو چلے تھے، خالی پیٹ میں بھوک سے اینٹھیں اٹھ رہی تھیں اور جسم نڈھال تھے۔ یوں روزے کے دوران وقت افطار کے انتظار کی بجائے جو دوست جسم و جان سے اٹھنے والی بھوک پیاس کی خواہشات پر کان دھرنے کی بجائے اس کیفیت پر متوجہ تھے، انہیں ان خواہشات کو باریک بینی سے دیکھنے کا موقع بھی ہاتھ آیا تھا۔ انسان اپنی جسمانی ضروریات کی تکمیل میں تو پورا برس بتا دیتا ہے۔ پیاس کے بجھنے اور بھوک کے مٹنے کا اپنا ایک مزہ تھا، مگر پیاس سے اٹھنے والی بے قراری اور بھوک سے پیدا ہونے والی نکاحت کا لطف بھی کچھ کم نہ تھا۔ ہاں، مگر یہ لطف صرف انہیں نصیب ہو رہا تھا جو دن بھر افطاری کے انتظار میں وقت کو گن گن کر نہیں گزار رہے تھے، اور نہ ہی ان کے سامنے سارا دن ٹھنڈے میٹھے مشروب اور مرغن کھانے رہے تھے، بلکہ وہ جسم کی مادی ضرورتوں سے اٹھنے والی طلب اور خواہش پر متوجہ رہے۔ اس کشمکش نے ایسے روزے داروں کے من میں کھانے پینے کی طلب کی جگہ سوز و گداز پیدا کر دیا تھا۔ ان کی نکاحت میں کسی قسم کی بے چینی، بے قراری اور اریٹیشن نہ تھی، بلکہ ان کے اندر ایک اطمینان تھا، ایک سکوت تھا، ایک ایسا سکوت جو کسی جھیل کے ٹھہرے ہوئے پانی کی مانند لگ رہا تھا۔ یہ تو ویسے بھی ایک روحانی سچائی تھی کہ زمین سے اگنے والی اشیاء کا استعمال جتنا کم ہوتا جاتا ہے، انسان میں اتنی زیادہ ذہنی اور باطنی پاکیزگی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ زمین سے اگنے والی اجناس انسان کو مادی دنیا کی طرف زیادہ مائل کیے رکھتی ہیں۔ اسی لیے تو پرانے زمانوں میں صوفیہ کرام، اولیاء کرام، سادھو سنت اور فقیر لکڑی کی کھڑا میں پہنتے تھے، یعنی لکڑی کے یہ جوتے بنے ہوتے۔ لکڑی کی کھڑا میں دراصل زمین سے نکلنے والی شعاعیں اور اس کے مادی اثرات کو ان بزرگوں پر زیادہ اثر انداز نہیں ہونے دیتی تھی۔ ایسے بزرگوں کی زندگی کم کھانے، کم سونے اور کم گفتار کی مثال بنی رہتی۔ یہ خدائی اسرار کی حامل ہستیاں فقر و فاقہ میں رہتی، اپنے یار ازلی و ابدی کی یاد میں راتیں جاگ کر بتاتی، کم گفتاری سے اپنے دل و دماغ کو نت نئے خیالات کی اماجگاہ بننے سے روکتی۔ ان ریاضتوں سے ان کے من میں ایک عجیب سی ناقابل بیاں کیفیت پیدا ہوتی۔ یہ کیفیت گداز پن میں بدل جاتی، ایک نرالی لطافت اور ایک مقدس سریر دل سے بار بار آسمان کی طرف، الوہیت کی طرف اٹھتی۔ پھر یہ ہستیاں اس مقدس سریر اور ان پاکیزہ احساسات کا رخ نیچے نفس، مادہ اور مادی دنیا کی بجائے ان توانائیوں کا رخ افلاک کی طرف موڑ دیتی، اور یوں بندہ خدا کے ساتھ، الوہیت کے ساتھ رابطے میں آ جاتا۔ مجاہدوں اور ریاضتوں والی یہ ہستیاں دل سے اٹھنے والی اس روشنی اور توانائی کو الوہیت سے، ربوبیت سے مربوط کیے رکھتی، مگر نفس انسان کی گہرائی تک اثر رسوخ رکھتا ہے۔ اس روحانی حال میں پہنچنے کے باوجود بھی بندے کو بندگی کے احساس کی بجائے خود فریبی میں مبتلا کرنے کی فتنہ گری جاری رکھتا ہے۔ طالب حق اور متلاشی حق کی اسی حالت کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ اپنی کافیوں میں یوں بیان کرتے ہیں:
کہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نے تو کہتر کمتر آہکر ادنا لا شے لا امکان بھی تو، یعنی اگر مالک قبول فرما لے تو پاک باز سردار اور سلطان بھی انسان ہی ہے، اگر مالک کی مہر نظر نہ بھالے تو پھر انسان آہکر ادنا اور لا شے ہے، ایک ایسا وہمی وجود ہے جس کے ہونے کا امکان تو کیا گمان بھی نہیں۔ ماہ رمضان مبارک تھا، سنگت نے درویش سے رمضان مہربان اور روزے داروں کے متعلق پوچھا تھا۔ درویش دیر گئے تک اللہ کی اس پسندیدہ عبادت کو بیان کرتا رہا، ایک ایسی عبادت جس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، روزے کا صلہ خود میں ہوں، یعنی اس سے بڑھ کر اور کون سی خوبصورت عبادت ہو سکتی ہے کہ جس کے بدلے میں، جس کے عوض میں انسان کو رب مل رہا ہو۔ رب سے ملنا، رب کو پانا تو آسان ہے، مگر اس نور ربانی کو سنبھالنا اور اس ملن کا، اس خدائی وصل کا بھرم رکھنا ذرا مشکل کام ہے، کیونکہ ایسے کسی بہت بڑے انعام کے بعد انسان کا عجز و انکساری کے ساتھ رہنا ایک امتحان بھی ہے اور اپنے اندر ایک انعام بھی ہے۔ کائنات کے اتنے بڑے تفاخر والے کام پر انسان کا عجز و نیاز کی تصویر بنے رہنا واقعی کسی امتحان سے کم نہیں، کیونکہ انسانوں میں تو خود کو نمایاں کرنے کا رجحان عام پایا جاتا ہے، خود نمائی پورے معاشرے میں رائج ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اسے من ون قبول کر لیتے ہیں اور اس کے مہلک اثرات پر توجہ ہی نہیں کرتے، مگر راہ فقر، روحانیت اور تصوف کی دنیا میں اس خود نمائی سے دو روحوں کے درمیان دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روح کی منزل اور خوشی تو ایک ہونے میں ہے، ملن اور اتصال میں ہے، اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جانے میں ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون میں ہے، کہ جس میں ہے کہ بس ہر چیز نے میری طرف لوٹ آنا ہے۔ درویش کا گیان جاری تھا، وہ خود میں گمسم کہے جا رہا تھا۔ روزہ در حقیقت انسان کی زہری انا، یا جسے مشہور عام میں نفس امارہ کہتے ہیں، اس سے انسان کو بلند کر دیتا ہے، ماورا کر دیتا ہے۔ انسان نفسانی انا سے دور ہو کر روحانی انا بن جاتا ہے، یہی اصل انا ہے، یہ انا ایک روح ہے اور یہ روح خدا سے فی الحقیقت جدا نہیں، شہر سے قریب رہنے والا رب اور دل و جاں میں متمکن ہستی بھلا کب انسان سے جدا ہوتی ہے؟ وجود باری تعالیٰ سے انسانی روح جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مقام پر درویش نے ذرا پرخوف انداز میں کہا، یہ مقام انتہائی باریک ہے، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے، کیونکہ یہیں انسان میں احساس برتری جنم لے سکتا ہے۔ وہ سوچتا ہے انسانی روح اور خدا میں محبت و دوستی، ملن اور اتصال ہے، اس مقام پر انسان کے بہکنے کے امکانات ابھرنے لگتے ہیں، انسان خدا ہونے کے فریب میں مبتلا ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مالک اپنے ہر چاہنے والے کو اس احساس فریب خوردگی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ یہاں دیکھنا چاہیے کہ سمندر اور بلبلا ایک سہی، لیکن سمندر کی شان و شوکت کہاں اور ایک بلبلے کا اختصار کہاں؟ بلبلا تو ایک ذرہ بے مقدار ہے، اس کی ہستی سمندر کے آگے حیثیت ہی کیا رکھتی ہے۔ جہاں اگر مالک کی منشا ساتھ ہو تو انسان ایک اور آخری قدم اٹھاتا ہے، یہ قدم انسان کو ماورا کر دیتا ہے، یہ قدم انسان کو منزل کے قریب کر دیتا ہے، بلکہ منزل پہ پہنچا دیتا ہے۔ اس مقام پر قطرہ
کلزم میں مٹ جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ یہ اخلاقی ارتقاء کا آخری زینہ ہے، یہ مقام فردیت ہے۔ اس کے بعد منزل باہیں کھولے سامنے کھڑی ملتی ہے اور پانے والا برملا پکار اٹھتا ہے، میں نہیں، سب تو ہی تو۔ یہ ہے روزہ یا صوم۔ آج روزہ داروں کی سنگت کے خیالات میں طہارت اور پاکیزگی تھی، اسی لیے محفل کے آغاز میں ہی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ انسان اپنے روزے کے ذریعے خدا کو پا سکتا ہے؟ اب اس بات کا جواب درویش نے بھلا کیا دینا تھا؟ اس کا جواب تو خود مالک حقیقی نے عطا فرما دیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ میں آپ ہوں۔ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے صلے میں مالک خود روزے دار کو مل جاتا ہے۔ درویش بس غیر عادی طور پر بولتا رہا، رمضان مہربان کے روزے کے باطنی پہلو کو موضوع سخن بناتے ہوئے بندے کی بے ثباتی اور خدا کی خدائیت پر بات کرتا رہا، اور پھر اٹھنے سے قبل رب سونے نے فرمایا کہ میرے پاس روزے دار کی بھوک پیاس نہیں پہنچتی، بلکہ اس کی نیت کا اخلاص میری بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے۔ بھوک پیاس تو باطنی پاکیزگی کو مہمیز لگائے رکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانی معاشروں میں موجود معاشی دوڑ میں غیر منصفانہ تقسیم کی بنا پر غریب رہ جانے والے انسانوں کی سالہ سال کی قسم پرسی، بھوک پیاس اور بدحالی سے بھی روزے داروں کو آگاہ کر جاتا ہے۔ ایک پورا مہینہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کس طرح سالہ سال بھوک اور بدحالی میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ درویش نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، روزے سے روحانی تطہیر یا پاکیزگی ہمیں ہاتھ آئے یا نہ آئے، مگر ہم اس سے انسانی معاشروں کی معاشی بدحالی کو تھوڑا کم کرنے کے کار خیر میں شریک ضرور ہو سکتے ہیں۔ گو کہ ہماری یہ کوشش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلگائی جانے والی آگ کو بجھانے والی اس چڑیا کی مانند ہوگی جو اپنی ننھی منھی چونچ میں پانی بھر بھر کر اپنے حصے کی آگ بجھانے کے کام میں لگی رہی۔ آج روزے دار سنگت گفتگو کی بجائے اپنے احساسات کی ندی میں ڈوب کر خود کو مٹا کر قطرہ سے کلزم بننے کے خوبصورت عمل میں مصروف کار تھی۔ وہ اس بات پہ متفکر تھے کہ ایک بھوکا پیاسا آدمی کیسے سالہ سال گزار لیتا ہے، چونکہ آج وہ خود بھوکے پیاسے تھے، اور ایک بھوکا پیاسا آدمی ہی دوسرے بھوکے پیاسے کی تکلیف کا احساس کر سکتا ہے۔ روزے سے پیدا ہونے والی روحانی اور عقلی پاکیزگی سنگت میں بیٹھے روزے داروں کو آج ضرورت سے زیادہ بانٹنے کی ترغیب دے رہی تھی۔ ماہ رمضان کی فیوز و برکات کے ثمرات پر غور کریں تو پھر اس ماہ مقدس کے ودا ہونے کے بعد کم از کم آپ کے قرب و جوار میں کوئی بھوکا پیاسا نہ سوئے، اور نہیں تو آپ کا ہمسایہ بیچارہ اپنی بنیادی ضروریات سے تو محروم نہ رہے۔ اعلان افطاری نے سب کو جگایا۔ پوری سنگت اپنے نفس سے بھاگنے کی بجائے، تیاگ و ترک کی بجائے اپنی ذات کے جاگنے پر مائل تھی۔ یہ اذان افطاری تو گویا سنگت میں بیٹھے سب روزے داروں کے لیے ایک پیام سحر گاہی تھی۔ درویش خاموشی سے اٹھا، سب سے اجازت لی اور اپنی کٹیا کی اور بڑھ گیا۔